السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی کچھ پاکستان کے حوالے سے خبریں اور تھوڑا سا ایک دو کچھ بین الاقوامی خبروں پر اپنا تجزیہ دیں گے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک پہلے برادر اسلامی ملک قطر کے اندر فیفا کا ورلڈ کپ شروع ہو گیا ہے، اور یہ پہلی بار ایک اسلامی ملک کو اس کی ملی ہے میزبانی۔ اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں، اور کھیلوں کے اور بین الاقوامی معاملات میں اگر مسلم دنیا اور سامنے آئے تو مسلم دنیا کا جو ایک چہرہ جو خراب کیا جاتا رہا ہے، دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ کے نام کے اوپر جو ایک فرضی سی ایک جو انہوں نے شروع کیا تھا امریکہ نے، تو ان سب چیزوں میں کھیل کی سرگرمیاں ہو گئیں، کلچر کی بین الاقوامی کلچر ایونٹس ہو گئے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ممالک کو زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ایک جانب یہ بھی ہے، دوسرا القاعدہ کی طرف سے ایک دھمکی آئی ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ورلڈ کپ جو ہے مسلم ممالکوں کو اس میں نہیں شرکت کرنا چاہیے، اور بلا بلا جو بھی۔ بہرحال القاعدہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ القاعدہ خود کو تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تو ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مسلمان ملکوں کی ترقی بھی ان کو کہیں جگہ کسی جگہ ان کو نہیں بھاتی، تو اسی لیے پھر ہمیں شک بھی ہوتا ہے کہ کچھ معاملات اور یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ القاعدہ کی ہے یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈمی القاعدہ، یہ بھی نہیں معلوم۔ بہرحال ایک یہ دھمکی جو ہے بین الاقوامی میڈیا میں آئی بھی ہے، تو یہ خیر اس وقت فیفا کی بات آئی تھی تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا، دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ ہندوستان میں کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوئی تھی دہشت گردی کے حوالے سے کانفرنس تھی، جس میں تو 70 یا 72 ممالک نے اس میں شرکت کی، اور اس میں دہشت گردی کے حوالے سے اور ٹیررزم کی جو مطلب جس کے اندر فائنینشیل جو سپورٹ کی جاتی ہے ساری دنیا سے، یا کہیں نہ کہیں سے کوئی بھی اگر ٹیررسٹ کو یا ٹیررسٹ تنظیموں کو جو فائنینشیل ہیلپ ہوتی ہے اس حوالے سے اس کو روکنے کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے گئے، اور سوچا گیا کہ کس طریقے سے ان سب چیزوں کو روکا جا سکتا ہے۔ اور اس میں کل جو ہے پاکستان کے اوپر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اس میں کل تھوڑا سا کرٹیسائز کیا گیا، اور ساتھ ہی میں پاکستان کے سارے معاملات کو ڈسکس کیا گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے وزارت خارجہ نے، خاص طور پہ بلاول صاحب نے، اس کے اوپر کوئی بھی ریئیکشن نہیں دیا۔ اس پہ صحیح ایک ریئیکشن آنا چاہیے تھا، ان کا ایک رد عمل آنا چاہیے تھا، اور بھرپور رد عمل آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا، اور اس کے بجائے وہ چڑھ دوڑے عارف الوی کے اوپر۔ تو خیر عارف الوی پہ بھی جو چڑھ دوڑے اس کا بھی آپ کو میں نے کل بتا دیا تھا کہ کیا وجوہات ہیں، زبان کسی اور کی تھی اور موقع راستہ انہیں کسی اور نے دکھایا تھا۔ تو یہ بہرحال ایک ہے، اور ساتھ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بھارت نے بھی ہمارے آرمی چیف کے اوپر جو ہے بڑا وہ رکھا ہوا ہے، نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون آتا ہے، کیا آتا ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ بھی مطلب ظاہر سی بات ہے، اب ہم نے خود ہی مطلب ہمارے ملک کے اندر پولیٹیسائز کر دیا ہے اس تمام ایشو کو، تو اوبیسلی پھر ساری دنیا میں ڈسکس بھی ہو رہا ہے۔ بھارت پھر ظاہر ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور پاکستان کے حوالے سے ہمارا ایک روایتی دشمن بھی ہے، حریف بھی ہے، تو آنے والا چیف کس طرح کا ہوتا ہے، کیا اس کی پالیسی ہوگی وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں بار بار بھی ڈسکس ہو رہی ہیں۔ بہرحال جو ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ پاک افغان بارڈر جو ہے کھولنے کی کوشش کی رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں چمن کے اوپر ایک فوجی کے ہمارے جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے کچھ صورتحال تھوڑی سی ٹینس تھی، اور اسٹل وہ نیگوسیشن چل رہی تھی، لیکن افسوس کہ ابھی تک وہ معاملہ جو ہے کسی جگہ وہ طے نہیں ہو پایا، اور وہ بارڈر ابھی بھی ہمارا چمن کا جو بارڈر ہے وہ بند ہے، اور جو تھوڑی بہت اس میں جو اچھی تھوڑی بہت نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک ٹریڈ ہوتی تھی، وہ ٹریڈ جو ہے نا وہ ابھی بند ہے۔ اچھا، ایک تو چیز یہ ہو گئی۔ دوسرا روس اور یوکرائن کے حوالے سے بھی کچھ معاملات ضرور، کہ روس جو ہے اس وقت حملے تو کر رہا ہے، لیکن جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ روس ابھی تک کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کی طرف سے اور جو نیٹو کی طرف سے جو ان کو ہتھیار مل رہے ہیں، اور جو لیٹسٹ ویپن اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو مل رہی ہے اس کو یوکرائن کو، تو اس کی وجہ سے یوکرائن جو ہے نا وہ روس پر جو حملے کر رہا ہے، اور وہ بڑے مطلب اسے کامیابی ہو رہی ہے۔ اور ابھی کل جو ہے روس نے کل رات کو انہوں نے امریکن
ہائی مارکس جو ان کو ملا تھا ان کی مدد سے اس نے حملے کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں مجھے بتایا گیا کہ روس کے پاس، خیرسون کے پاس، اور ایون جو بلیک سی کا جو ایریا ہے جہاں پہ کہ روس کی ساری مطلب کمانڈ ہے اور بڑا اس کا وہاں پر سارا معاملہ ہے، وہاں بھی ان کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو اب ایک چیز میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ روس لڑ رہا ہے یوکرین کے ساتھ، اور یوکرین کے پیچھے پورا نیٹو بھی ہے، امریکہ بھی ہے، جبکہ یوکرین نہ تو یورپین یونین کا ممبر ہے نہ ہی نیٹو کا ممبر ہے، لیکن اس کے باوجود پوری سپورٹ کی جا رہی ہے۔ اور چین جو ہے خاموش ہے اس وقت، شمالی کوریا بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے خاموش ہے، اور روس جو ہے وہ اکیلا لڑ رہا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا خیال ہے کہ ایسا تو نہیں کہیں کچھ امریکہ جو ہے بڑے ملکوں کو کہیں نہ کہیں تنہا کر کے، کیونکہ امریکہ کی پالیسی شروع میں تو کچھ لگا تھا، ایسا محسوس ہوا تھا کہ چین جو ہے، چائنا جو ہے جا کے روس کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کچھ امریکہ کی طرف سے کچھ سرگرمیاں شروع ہوئیں، کچھ امریکن ڈپلومیٹس گئے اور فوری اس کے بعد وہ وہاں گئے، تائیوان گئیں نینسی پیلوسی، اور انہوں نے تائیوان کے محاذ کو گرم کیا۔ تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں یہ خبر تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن تجزیہ نگار جو ہیں جو یورپ میں ہماری طرح جو غیر ملکی تجزیہ نگار ہیں اور جو ڈیفنس کے انالسٹ ہیں یا ریٹائرڈ سفارتکار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے یہ بھی امریکہ کی کوئی پلاننگ تھی کہ انہوں نے روس کی طرف جانے کے بجائے چین کو تھوڑا سا محتاط کیا تائیوان کے حوالے سے، نینسی پیلوسی وغیرہ کو بھیج کے، تاکہ چائنا جو ہے روس کی طرف نہ جائے اور روس کو تنہا کر کے اس کو شکست دی جائے، اور اس کے بعد پھر دوسرا نمبر جو ہے چین کا یا پھر شمالی کوریا کا۔ تو یہ بہرحال یہ یہاں پر خیالات کیا جا رہا ہے، مطلب ان اہم سفارتی یا جو تجزیاتی جو ڈیفنس کے جو آبزرورز ہیں ان کے پاس۔ تو مجھے بھی لگتا ہے کہ واقعی کہیں اس بات میں صداقت ہوگی، کیونکہ دیکھیں نا ابھی تک روس پیچھے ہٹ رہا ہے کافی حد تک۔ وہ اور بات ہے کہ اس نے ابھی تک اپنے خطرناک ہتھیار استعمال نہیں کیے، کیوں نہیں کیے، کیا وجوہات ہے، کیا سفارتی سطح کے اوپر امریکہ چین روس کے اوپر کو خوف طاری کرنے میں کہ مزید پابندی اور کیا لگیں گی، بے انتہا پابندیاں تو لگ چکی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے جو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کے اندر بھی کوئی بین الاقوامی کانسپیریسی ہے۔ اور دوسری جانب شمالی کوریا نے ICBM بڑے دیو ہیکل قسم کے میزائل، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا جو ہے تجربہ کیا ہے اس نے، اور وہ اتنے خطرناک میزائل ہیں، ان کی تمام تفصیلیں مجھے ملی ہے۔ وہ ظاہر ہے اب یہاں تو میں بتا نہیں سکتا، ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ وہ براہ راست جو ہے نا امریکہ کے تمام شہروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور چشم زدن کے اندر وہ پہنچ سکتے ہیں، کو 12 سے 14 منٹ کے اندر شمالی کوریا سے 14 یا 15 منٹ کے اندر وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال شمالی کوریا کی طرف سے تیاریاں تو بڑی لگتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ دور سے آپ کسی کو بازو دکھاتے رہیں اپنے گھر کے اندر کھڑے ہو کے، تو باہر والے کو تو خیر پرواہ نہیں ہوتی۔ تو میں اس کو یہی سمجھتا ہوں۔ تو لیکن امریکہ جو ہے بہرحال اپنے کام کیے جا رہا ہے، جو امریکہ کی جو پلان ہے، جو کوشش وہ کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ ایک علیحدہ واحد سپر پاور رکھنے کے حوالے سے، جو وہ کام کر رہا ہے اس میں ابھی تک وہ فی الحال کامیاب جا رہا ہے۔ تو یہ ساری ایک صورتحال ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ بہرحال روس اور یوکرائن کی جو جنگ ہے، یہ جو ہے نا آگے جا کے بہت سارے معاملات کو جو ہے اس کو مطلب ان کی پکچر جو ہے واضح کرے گی۔ لیکن ایک بات میں یہاں پر کہوں گا کہ ایران کہیں نہ کہیں روس کا ساتھ دے رہا ہے، یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں، بھلے کوئی نہ مانے، خبروں میں کوئی نہ مانے یا کوئی کہیں سے کوئی خبر آئی یا نہ آئے، لیکن میرے اپنے ذرائع جو ہیں سفارتی ذرائع بھی اور میرے اپنے دوسرے ذرائع بھی یہ کنفرم کرتے ہیں کہ ایران جو ہے بہرحال کہیں نہ کہیں روس کے ساتھ مدد کر رہا ہے۔ اچھی بات ہے، مطلب اگر دوست ہیں، اگر معاہدہ ہے تو کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا، دوسرا اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں اپنا پاکستان کی طرف اگر آ جائیں تھوڑا سا، تو آپ نے آج ایک خبر، بڑی پہلی خبر بھی سنی ہوگی آپ نے کہ ابھی کہ یہ چل رہی ہے، میں جس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی بس یہ پیچھے ٹی وی پہ میں نے سنا تھا، بلکہ مجھے کسی نے بھی اس پہ بھی کیا ہے، ٹویٹر پہ بھی کیا ہے کہ کوئی ترجمان ہے مسلم لیگ نواز کے، اور غالباً تسنیم نام ہے، آئی ڈونٹ نو، تو انہوں نے مطلب وہاں پر یہ کہا ہے کہ کنفیس کیا ہے کہ جب یہ سارا شروع ہوا تھا ان کے خلاف ارشد شریف کو اسیسینیٹ کرنے کے حوالے سے اور عمران خان پر جو اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے، تو وہ ساری جو منصوبہ سازی تھی وہ ان کے دفتر میں، یعنی ان کے بیٹے کے دفتر میں تیار کی گئی۔ تو یہ ابھی جب میں آپ سے بات کروں تو اس وقت بھی اسٹل ابھی خبر چل رہی ہے ٹی وی کے اندر مختلف، اور ابھی مجھے ٹیکسٹ ملا تھا، میں آپ کے بس یہ شروع کرنے لگا تھا اپنا ویلاگ،
تو مجھے اس پر کوئی وہ شبہ نہیں ہے، مطلب کوئی مجھے اس کے اوپر کوئی مطلب میرے لیے کوئی یہ عجیب خبر نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ میرے ویلاگ کو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ آج سے 3 دن پہلے میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی کہ عمران خان کو قتل کرنے والوں میں اور ان کے ساتھ منصوبہ بندی کرنے والوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ اگر آپ میرا ویلاگ پورا دیکھتے ہوں اور غور سے دیکھتے ہوں، بلکہ میں نے جو تھم کی ہیڈنگ ہوتی ہے اس پہ بھی میں نے لگایا تھا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے، تو وہ مجھے اس بات پہ کوئی شبہ نہیں، کیونکہ میرے علم میں یہ بات 3-4 دن پہلے آ چکی تھی اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں مجھے کچھ سنگن تھی، اسی لیے میں نے اس کے پہلے ہی میں نے آپ کو یاد ہے، اگر جو میرے ویلاگ آپ دیکھتے ہو تو میں نے آپ کو واضح طور پر ایک کہا تھا کہ اس کے جو ارشد شریف کے جو قتل کے محرکات ہیں یا عمران خان کے جو قتل کے محرکات ہیں، اس کے سیاسی محرکات ہیں، اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی شخصیت نے منہ ادھر کر لیا ہو۔ آپ سمجھتے ہیں نا منہ ادھر کرنا، یعنی آنکھیں بند کر لینا، یا وہ کیا کہتے ہیں خاموشی نیم رضامندی، یہ ہو سکتی ہے۔ یہ بات میرے ویلاگ آپ دیکھیں پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میرے سٹیٹمنٹس بھی پڑے ہوئے ہیں، میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بات کر رہا ہوں، کھل کے بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے آنکھ بند کر لی ہوگی، منہ دوسری طرف کر لیا ہوگا، خاموش رہ گئے ہوں گے، یعنی دوسرے الفاظ میں خاموشی نیم رضامندی ہوگی، لیکن ڈائریکٹلی یہ انوالو نہیں ہے۔ میں نے یہ بات پہلے کہی تھی اور میں نے کہا تھا کہ سارے سیاسی محرکات ہیں، اور اس محرکات کے پیچھے فورن جو ہیں ایلیمنٹ اور ان کے مددگار اور ان کے جو ہیں فیسیلیٹیٹر جو ہیں وہ سارے کے سارے فورن ہیں، اور فورن کے اندر ہی معاملہ تیار ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ نے دیکھ لیا تو ابھی مزید بہت کچھ ہیں اس میں چیزیں، لیکن جیسا میں نے کہا کہ میں آئی ایم ناٹ اے انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ، میں کوئی مطلب وہ نہیں ہوں انویسٹیگیشن کرنے والا، یا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو وہ اردو میں تحقیقاتی صحافی جسے کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈ کے لانے والے اور وہ انکشافات کرنا، اس قسم کا میں کو مطلب جرنلسٹ نہیں ہوں، اور بائی پروفیشن بھی مطلب میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے اینالسٹ ہوں، تو ایک محتاط طریقے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی اس میں بہت ساری چیز ابھی آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، آج کی ابھی اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، بہت ساری چیزیں سامنے آپ نے آنا ہے۔ ابھی تو یہ پہلا پردہ کھلا، بھی بہت سارے پردے کھلیں گے، اور لندن کے اندر بھی ہو سکتا ہے اس کا مقدمہ جو ہے میرے خیال سے درج ہو جائے گا، اور ان کو کروا دینا چاہیے اگر وہ بچنا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے لندن میں مقدمہ درج نہیں کرایا تو وہ تسنیم نام کا جو بندہ ہے جو ان کا ترجمان ہے وہ مارا جائے گا۔ تو اس لیے بہرحال اب یہاں پاکستان کے اندر عمران خان والوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جو اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ بندے کا جو ابھی تو چل رہا ہے سارا ٹی وی پہ، تو اس سے یہ رابطہ کریں، میرے تو ایڈوائز یہ کہ رابطہ کریں، اور رابطہ کر کے اس سے کہیں کہ مزید جو کچھ ثبوت وہ دے سکتا دے، اور پھر پاکستان کے اندر فوری طور پر جو ہے اس عدالتوں کو پیش کریں اور اس معاملے کو آگے چلائیں، ٹھیک ہے جناب، یہ سب سے بہتر ہوگا۔ اچھا، اسی حال آپ دیکھیں کہ ساتھ میں آج صبح انہوں نے فرما دیا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران کو دشمن ایجنسیاں قتل کر سکتی ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن ایجنسیاں قتل کر سکتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی تو ایک بات ہی ان کا یہ مطلب ایک تو یہ اعتراف ہے کہ ہی نو کہ بھائی بیہائنڈ دا کرٹن جو ہے کچھ تیاری ہو رہی ہے، اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ مزید احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں پھر کہ بیرونی ایجنسیاں ان کو قتل کر سکتی ہیں، ان کو خطرہ موجود ہے، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کوئی تیسرا فریق بھی آ جائے۔ مطلب وہ اگر ادھر سے بھی اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ان کو بھی، آپ وہ مثال سنیے کہ آپ نے وہ کہتے ہیں نا ایک مثال تھی نا کہ چور سے کہو تم چوری کرو، اور اس کو کوتوال کو کہیں کہ تم وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہوشیار رہے، یعنی کوتوال کو کہا تم جاگتے رہنا، چور سے کہنا کہ تم چوری کرو جا کے۔ تو یہ جو ہے نا سارا معاملہ، یہ آپ ذرا دیکھیں سارے کا سارا سچویشن جو ہے نا، آپ کو ساری سازش جو ہے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تو بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا جو اصل مقصد ہے وہ سارا مقصد یہی ہے کہ عمران خان کے کو مزید جو ہے الجھاؤ پیدا کیا جائے، ان کے مارچ کو روکا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا مارچ جو ہے وہ جائے گا۔ انہوں نے آخری کوشش جو کی تھی یہ تو سارے کر لیا نا، گھٹیا سی حرکتیں، اٹیمپٹ بھی کرا دیا، قاتلانہ حملہ بھی کرا دیا، دھمکیاں بھی لگوا دیں، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لوگوں کو توڑ بھی لیا، کو فیصل واوڈا سے بیان دلوا دیا، 2-4 ہو سکتا ہے کوئی اور پیراشوٹر آ جائیں گے، کو پر اس کو دھمکی بھی دلا دی، سب کچھ کرا دیا، لیکن معاملہ جو ہے رکا نہیں۔ اور آخری جو ان کے پاس تھا وہ کیا تھا حربہ؟ وہ آخری حربہ یہ تھا کہ عدالت کے ذریعے، تو عدالتوں نے بھی ان کو NOC دے دیا، آپ کو پتہ ہی ہوگا عدالتوں نے بھی NOC دے دیا، تو اس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ چل سو چل ہے۔ اور 26 تاریخ کو جیسے کل میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب وہاں پہ جا کے فوری طور پر جو ہے نا فوری طور پر الیکشن کی مانگ کریں گے، اور میرا جہاں تک خیال ہے
جو کل میں نے کہا تھا، میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے چیف جو ہیں، دیکھیے چیف کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیف فائنل ہو چکے تھے اور یہ آج سے 2-3 دن پہلے ان کا اعلان بھی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بیچ کے اندر جو گڑبڑ چلی نا، یہ جو ڈار صاحب گئے ہیں، اور کیونکہ نواز شریف نے پورا کوشش کی تھی، نواز شریف نے کہا تھا اس کو، شہباز شریف کو، کہ تم نے ہر صورت کے اندر جو فوج کی طرف سے جو نام آ رہا ہے وہ آپ نے نام ایکسیپٹ نہیں کرنا، وہی نام ایکسیپٹ کرنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یعنی دوسرے الفاظ میں وہ بیچارہ ایک سینڈوچ بن گیا تھا شہباز شریف، تو اس نے بہتر ہے کہ اس نے سوچا میں کرونا میں ہی چلے جاؤں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ بیمار نہیں رہیں گے تو پھر مسلسل دباؤ بھی رہے گا، ادھر سے بھی بلایا جائے گا ادھر سے بھی بلایا جائے گا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ورونا تو نہیں ہے، وہ جہاز سے اتر کے آیا تھا، اور تو کسی کو کرونا نہیں ہوا، اب تک تو نواز شریف کو بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کرونا تو لگتا ہے بہت بری طریقے سے. تو وہ آپ کو ساری صورتحال میں بتا چکا تھا. تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا، مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، اور ان کی بہرحال کوشش یہ ہے، حوصلہ تو خیر اب حکومت کا نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ پھنس چکے ہیں. ایک تو پاکستان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے اکنامیکل. اچھا وہ آپ کو پتا ہوگا COP 27 کے اندر جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو معاملہ ہوا تھا، اس میں وہ پاکستان کو فنڈ دینے کے حوالے سے اور نائجیریا کے حوالے سے فنڈ کے حوالے سے منظوری ہو گئی ہے. اب مجھے آج صبح یہ پتہ لگا تھا کہ جو فنڈ کی جو منظوری ہوئی ہے، تو ان میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے، ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کی حکومت کے ہوتے ہی مطلب وہ پیسے کچھ ان کو مل جائیں، تاکہ وہ پاکستان کے اندر جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں، اس سے کچھ تھوڑا سا کچھ بہتری لے آئیں، اور زیادہ بہتری کو اپنے لیے لے آئیں. کیونکہ ظاہر ہے اپنا لڑ جھگڑ کے اتنا پیسہ کر کے آئے ہیں، خرچ کر کے اتنا رسک لیا ہے، اور تھوڑے دن کے کچھ بھی نہ ملے، تو ہو سکتا ہے وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اپنی کچھ معاشی صورتحال بھی بہتر کریں. تو اس پہ ان کی کوشش ہو رہی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے سارے معاملات کے اوپر جو ہے کوشش کی جائے. تو یہ بہرحال جو ہے نا، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی مزیداری والی بات نہیں ہے. ان کی وہی بےایمانی اور چوری جو ایک ان کا ہمیشہ سے رہا ہے، وہ ایک سلسلہ ہے. اچھا اس میں ایک بات اور یہ ہے کہ جو فنڈ ملیں گے، تو وہ فنڈ بھی اگر ملتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پاکستان کے اندر، جو پاکستان کو تو نہیں، نائجیریا کو بھی ملنا ہے، تو وہ ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ معاشی صورتحال ہماری بڑی گر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت مزید اگر رہی کچھ دن، تو حقیقت یہ بات ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. لیکن القصہ مختصر یہ کہ اس تمام جو تجزیے کے اندر ابھی تک جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے تو ٹھیک ہے جو کچھ کیا، لیکن جیسا میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ بہت دیر انہوں نے کر دی. یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے، جو سارے معاملات ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ نوبت ہی نہ آتی اگر یہ جو جلسے انہوں نے کیے، جو 50-60 جو جلسے اس میں کیے، جو اتنا ٹائم اس میں ضائع کیا، اگر یہ نہ ہوتا اور یہ ہو جاتا تو بہت پہلے ہو جاتے معاملات. اور بہت ساری چیزوں میں جو خان صاحب کو واپس ہونا پڑ رہا ہے، وہ نہیں ہونا پڑتا خان صاحب کو. اور بہت ساری چیزوں میں خان صاحب کو مجبوری پہ دباؤ بھی آ رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ان کو ایکسیپٹ کرنی پڑ رہی ہیں. کیونکہ اگر کچھ لوگ ہیں ایسے، میں بتایا کہ خان صاحب کے ساتھ، جو کہ خان صاحب کو جنہوں نے نہ صرف خان صاحب کی پوزیشن خراب کی، بلکہ خان صاحب کو، میں پہلے سے ہی کہتا رہا ہوں، میرے ویلاگ اگر دیکھتے رہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں خان صاحب کے گرد جو کیا کہتے ہیں پیراشوٹر، ڈاکٹر شاہد مسعود تو انہیں شہد کی دلدلیں کہتے ہیں، لیکن میں پیراشوٹر کہتا ہوں. انہوں نے ہی مطلب کیا کہتے ہیں کہ خراب کروائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات. بہت سارے معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کبھی خراب نہیں ہونے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے اپنے معاملات ہیں، قریب کے لوگ ہیں، اور ہر جگہ سینٹ کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ بھی اب اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو بھی مزید نقصان پہنچا جائے. کیونکہ آج ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے شاید چیئرمین کو اس میں کردار ادا کریں گے، تو وہ اس لیے میں نے کہا کہ میں بتا دوں کہ سینٹ کے چیئرمین جو ہے نا کوئی اچھا کردار نہیں ادا کریں گے، اور کردار ادا کریں گے تو ان کا کردار کو منفی ہوگا، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے، کیونکہ وہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے. اور ابھی سینیٹر ان کا جو ہوا تھا، پتہ لگ گیا ہوگا آپ کو، ایک بزرگ سینیٹر کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اور کس کے وہ مہمان تھے، اس میں باتوں میں نہیں جاؤں گا، ویلاگ بلا وجہ لمبا ہو جائے گا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ آج کی صورتحال تھی. دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب یہ آ گیا ہے ان کا بھی بیان، اور پس منظر میں اگلے دیکھیے 24 گھنٹے میں پی ٹی آئی اور عمران خان کیا اس پہ ایکشن لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کل دیکھیں گے انشاءاللہ. جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس پہ پھر اپنا تجزیہ لے کے آئیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.